السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا اعتزلتموهم فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. حضرات گرامی، خاتم النبیین اور رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ جاری ہے. مکی زندگی میں جو مشقتیں اور جو تکلیفیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو پہنچائی گئی تھیں،
اس کے رد عمل کے طور پر جو فائدے اور جو راستے مسلمانوں کو دیے گئے ان کا تذکرہ جاری ہے۔ حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما کے ایمان کا تذکرہ گزرا۔ آج آپ کو اسی کے ضمن میں ہونے والے اور واقعات اور احکامات کے سلسلے میں کچھ باتیں بتائی جائیں گی۔ اس رد عمل کے طور پر اللہ رب العالمین نے اپنی دین کو اس روئے زمین پر پھیلانے کے لیے اور اللہ رب العالمین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کس کس طرح سے راستے اللہ رب العالمین نے ہموار کیا، انہی راستوں میں سے ایک راستہ ہجرت کا تھا۔ سن 5 نبوی یعنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے پر 5 سال کا وقفہ گزرا تھا۔ ظلم اور زیادتی اپنی سباق پر پہنچ چکا تھا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کا نزول فرمایا اور اس میں ایک اشارہ دیا گیا کہ مسلمانوں کو ہر دور میں ایمان لانے پر اور کلمہ توحید کے بلند کرنے پر ہر زمانے میں ان کو ستایا گیا ہے اور ستایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کے دین کو بلند کرنے کے لیے اور اس کے دین کو اس روئے زمین پر پھیلانے کے لیے صاحب ایمان لوگوں کو اور زیادہ بڑھ چڑھ کر کے عمل کرنا پڑے گا، اور اس سلسلے میں ابھی اور بہت ساری قربانیاں دینی پڑیں گی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں اصحاب کہف کی جانب اصحاب کہف کے واقعے کی جانب اشارہ فرمایا اور یہ بتایا کہ دیکھو جب چند نوجوان اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے کھڑے ہوئے تھے تو ان کو آخر کیا کرنا پڑا تھا اور ان کا انجام کار کیا ہوا تھا۔ ان لوگوں کو اپنے دین کے بچانے کے لیے اور رب العالمین کے توحید کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، اپنی جائیداد چھوڑنی پڑی، تمام کاروبار چھوڑنا پڑا۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو کتنی عزت بخشی اور کیا شرف عطا فرمایا۔ لہذا مسلمانوں، اب تم کو بھی اس واقعے کے پتہ ہو جانے کے بعد اور ان کے انجام کو واضح ہو جانے کے بعد یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے دین کی حفاظت کے خاطر اور اللہ رب العالمین کے اس دین کو جس کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے بھیجا گیا ہے، اس دین کو عام کرنے کی خاطر مکہ مکرمہ چھوڑ کر کہیں اور جانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ لہذا اپنے آپ کو آپ حضرات ذہنی طور سے اس کام کے لیے تیار کر لیجئے کہ اب ہم کو اپنا گھر بار بھی چھوڑنا پڑ سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ذوالقرنین کا واقعہ بھی ذکر کیا تھا، جس کا تذکرہ پہلے خطبہ میں گزر چکا ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو لوگ اللہ رب العالمین کے دین کو اس روئے زمین پر پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو وہ طاقت عطا کرتا ہے کہ ان کو مشرق سے لے کر کے مغرب تک اور شمال سے لے کر کے پوری دنیا کی جنوب تک جو ہے جانے کا موقع اور اس کے لیے اسباب اور وسائل مہیا کرتا ہے۔ لہذا جو لوگ اللہ رب العالمین کے دین کی خاطر اپنا گھر چھوڑ کر کے باہر نکلیں گے، اللہ رب العالمین ان کے لیے بھی اسباب اور ان کے لیے بھی وسائل مہیا فرمائے گا۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کرام کے اوپر ظلم و ستم کے ان مشقتوں اور ظلم و ستم کے ان پہاڑوں کو دیکھا اور ان پر ٹوٹنے والے ان مصیبتوں کو دیکھا تو آپ نے فرمایا، آپ نے ان سے یہ کہا کہ میرا یہ خیال ہے کہ آپ لوگ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر کے ایک ایسی جگہ پر ہجرت کر کے جائیے جہاں ایک بادشاہ رہتا ہے، وہ بادشاہ بہت عادل ہے، اس کے یہاں کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کی جاتی ہے، اور وہاں حق اور صداقت کی جو گفتگو ہوتی ہے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، اس کو مانا جاتا ہے۔
لہذا میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ لوگ اب مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر کے حبشہ چلے جائیے اور وہاں اس وقت تک قیام کیجیے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اور کوئی دوسرا راستہ تمہارے لیے نکال دے۔ یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور آپ کا ارشاد تھا ان مسلمانوں کے لیے جن کے اوپر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اسی ہجرت کے تعلق سے قرآن کریم میں بھی حکم صادر فرمایا اور یہ اعلان کیا کہ من یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں ہجرت کر جائے گا، یعنی اپنے گھر بار کو، اپنے اعزاء اقارب کو، اپنے کاروبار کو، اپنی جائیداد کو اللہ کی خاطر چھوڑ کر کے تن و تنہا نکل جائے گا، تو ایسے آدمی کے لیے اللہ رب العالمین بڑی کشادگی عطا فرمائے گا۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے اس روئے زمین میں بڑی کشادگی اور بڑی وسعت عطا فرمائے گا۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ دین کی حفاظت کی خاطر اور دین پر اچھی طریقے سے عمل کرنے کی خاطر مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر کے اور اللہ کے راستے میں ہجرت کر جائیں۔ کہاں ہجرت کر کے جانا ہے اس کی نشاندہی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کے بعد اور رب العالمین کے اس جو ہے ارشاد کے بعد مسلمانوں کا قافلہ مکہ مکرمہ سے چوری چھپے نکل کر کے حبشہ کی جانب روانہ ہونا شروع ہو گیا۔ اکا دکا افراد پہلے مکہ مکرمہ سے نکلتے تھے راتوں رات کی تاریکیوں میں چھپ چھپ کر کے نکلتے تھے، کیونکہ مکہ مکرمہ والے ان کو یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ مکہ سے کہیں باہر چلے جائیں، کیونکہ مکہ سے باہر جزیرۃ العرب سے نکل کر کے کسی اور جگہ جانے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ دین اسلام کا یہ سلسلہ اس جزیرے سے نکل کر کے باہر نکل گیا۔ لہذا یہ تو اب انٹرنیشنل جو ہے دین اور انٹرنیشنل مذہب کا جو ہے راستہ اختیار کر جائے گا، لہذا یہ بات ان کے لیے بڑی بھاری پڑ رہی تھی کہ اس دین کو یہاں سے نکلنا ہے، نکل کر کے یہ دین یہاں سے نکل کر کے کہیں اور پہنچے۔ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ اس دین کو یہی دبا کر کے اور یہی ختم کر کے اور اس کا گلا گھونٹ دیا جائے، لہذا کوئی نکل کر کے باہر بھاگ جائے ایسا بھی جو ہے وہ نہیں چاہتے تھے۔ سب سے پہلے 4 آدمیوں کا قافلہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوا، جس میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیادت کر رہے تھے اور رہنمائی کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہا کی زوجیت میں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ہماری بیٹی اور داماد حبش کی جانب ہجرت کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ انسانوں غور سے سن لو، یہ وہ 2 افراد ہیں، یہ وہ میاں اور بیوی ہیں جو حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اتنے لمبے وقفے میں اللہ رب العالمین کی دین کی حفاظت کی خاطر اور رب العالمین کے دین کے پھیلانے کی خاطر اس کے راستے میں نکل پڑے۔ اس وقفے میں اور کوئی ایسا نہیں گزرا ہے جو اپنا خود اور اپنی بیوی کو لے کر کے اللہ کے راستے میں ہجرت کیا ہو۔ لہذا حضرت عثمان اور حضرت رقیہ کی یہ ہجرت ایک تاریخی ہجرت ہے اور یہ ہجرت ایک مثالی ہجرت ہے۔ اس طریقے سے یہ جو قافلہ روانہ ہوا، کہا جاتا ہے کہ کل ملا کر کے 12 افراد پر یہ قافلہ مشتمل تھا، اور مکہ مکرمہ سے نکل کر انتہائی تیزی کے ساتھ بحر احمر سے مقام شعیبہ کا جو بندرگاہ تھا، یہ لوگ وہاں جو ہے تیزی کے ساتھ نکلے اور وہاں پہنچے۔ اتفاق سے 2 کشتیاں بالکل روانہ ہونے کے لیے کھڑی تھی، یہ اس میں بیٹھ گئے اور کشتی روانہ ہو گئی۔ مکہ مکرمہ کے لوگوں نے
تو جب پتا چلا تو انہوں نے پکڑنے کی کوشش کی، وہ لوگ پیچھے روانہ ہوئے، لیکن تب تک ان کی کشتی بندرگاہ سے نکل چکی تھی، لہذا یہ لوگ خائب و خاسر واپس آئے۔ سن 6 نبوی میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، تب اس کی اطلاع حبشہ میں پہنچی اور یہ پتا چلا کہ یہ دونوں حضرات ایمان لائے ہیں۔ اب مکہ مکرمہ میں علل اعلان خانہ کعبہ میں نماز ادا کیا جاتا ہے اور رب العالمین کی عبادت کی جاتی ہے۔ ایک واقعہ یہ، اور ایک دوسرا واقعہ جو یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں سورہ نجم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس وقت مکہ مکرمہ کی ایک اچھی خاصی آبادی آپ کے سامنے کھڑی تھی اور اس سورت کو وہ سن رہے تھے۔ سورہ نجم کی جب تلاوت آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس سورت میں اس طریقے سے اتار چڑھاؤ اور چھوٹے چھوٹے ایک ایک لفظ کی آیتیں، اس میں چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، اور اس میں جو وعد اور نصیحت ہے اور جو توحید کی باتیں ہیں اور جو قیامت کی باتیں ہیں، انہی باتوں کے درمیان میں اللہ رب العالمین نے بتوں کی جو توہین بیان کی ہے تو ان کا نام لے کر کے توہین بیان کیا ہے۔ واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، اللہ رب العالمین نے اس میں ان کے معبودوں میں سے لات کا نام ذکر کیا ہے، عزا کا نام ذکر کیا ہے، منات کا نام ذکر کیا ہے۔ تو ان معبودوں کا بھی اس میں تذکرہ آیا۔ تو جب انہوں نے سورہ نجم کی تلاوت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا تو وہ ایسے مبہوت ہو گئے کہ سورہ سجدہ کی جو آخری آیت ہے جس میں سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، جب اس آیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کیا، آپ نے سجدہ کیا، تمام مسلمانوں نے سجدہ کیا، حتیٰ کہ جتنے مستمعین تھے کفار مکہ کے انہوں نے بھی سجدہ کیا، ایک آدمی کے علاوہ۔ اس نے زمین سے مٹی اٹھائی اور اپنی پیشانی پہ لگا لیا اور کہا بس میرے لیے اتنا ہی سجدہ کافی ہے، اور جتنے سرداران مکہ تھے سب لوگوں نے سجدہ کر دیا۔ یہ خبر حبشہ میں جب پہنچی تو اس اعتبار سے پہنچی کہ مکہ والے سب کے سب ایمان لے آئے، حالانکہ اس سجدہ کرنے کے بعد اس وقت وہ ایسے مبہوت ہو گئے تھے کہ دماغ نہیں کام کر رہا تھا، سجدہ تو کر لیا، لیکن اس کے بعد جب قرآن کریم کی اتار اور چڑھاؤ اور اس کلام میں جو تاثیر پائی جاتی ہے تھی، اس تاثیر کا وقت ختم ہوا اور اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر کے سوچنے لگے، تب ان کو اپنے اس عمل پر بہت پچھتاوا اور بہت شرمندگی ہوئی۔ چنانچہ اس پچھتاوا اور اس شرمندگی کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے مشقتوں اور تکلیفوں میں مزید اضافہ کر دیا اور مزید زور و شور سے اس پر عمل کرنے لگے۔ اب دیکھیے کہ یہاں مکہ مکرمہ میں صورتحال مزید سخت ہو گئی اور یہ خبر وہاں حبشہ میں یہ پہنچتی ہے کہ تمام مکہ کے لوگ ایمان لے آئے۔ چنانچہ بہت سارے لوگ جو حبشہ میں آرام اطمینان سے زندگی گزار رہے تھے واپس مکہ مکرمہ آنے لگے۔ کچھ لوگ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ گئے، کچھ دور ہی تھے، اور ان کو یہ پتا چلا کہ ہم لوگوں کو جو بات پہنچی ہے، جو خبر ملی ہے، وہ خبر غلط ہے، ابھی تو ظلم و ستم کا جو سلسلہ تھا اور شدید ہو گیا ہے۔ جو لوگ وہاں سے واپس آئے تھے، کچھ لوگوں نے کسی بڑے آدمی کے پناہ میں، کچھ لوگوں نے اپنے خاندان والوں کے پناہ میں آ کر کے مکہ مکرمہ میں بسے، اور کچھ لوگ پھر وہیں سے واپس چلے گئے۔ جب یہ صورتحال ہوئی اور یہاں یہ سلسلہ مشقتوں کا جاری رہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پھر ایک اور قافلہ مکہ مکرمہ سے حبشہ کی جانب روانہ ہوا۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ اس قافلے میں 82 یا 83 مرد اور 18 یا 19 عورتیں شامل تھیں۔
یہ قافلہ بھی چھپا کر کے روانہ ہوا، جس کے پکڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ رب العالمین کا جو وعدہ تھا کہ جو اللہ رب العالمین کے راستے میں ہجرت کر کے نکلے گا، اللہ رب العالمین اس کے لیے وسعت اور کشادگی عطا فرمائے گا۔ یہ لوگ جو ہجرت کر کے جا رہے تھے اور وہ لوگ جو ان کو گرفتار کرنے جا رہے تھے، راستہ دونوں کا تقریباً ایک تھا، بس ذرا سا اونچ نیچ کا فرق تھا۔ اس اونچ نیچ میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو ایسا اندھا کر دیا کہ تلاش کرتے ہوئے گزر رہے ہیں اور بازو میں یہ لوگ چھپے ہوئے ہیں، لیکن کسی کو خبر نہ ہوئی۔ تلاش کر کے واپس آئے، یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فلاں فلاں ہم کو پکڑنے جا رہے ہیں، یہ واپس آ رہے ہیں اور روانہ ہو رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اتنا بڑا قافلہ جب وہاں پہنچا حبشہ میں، اور امن و سکون کی زندگی یہ لوگ گزارنے لگے، چین کی زندگی، جیسے کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ اب یہاں مکہ والوں کو عجیب اور غریب تکلیف اور پریشانی ہوئی کہ اب کیا کیا جائے۔ ادھر حضرت حمزہ، حضرت عمر سر پہ سوار ہیں، اور ادھر جا کر کے ہمارے پڑوسی ملک میں ان لوگوں نے پناہ لے لیا ہے، اب تو ہمارے لیے باہر سے بھی خطرہ سمجھیے مدلانے لگا ہے۔ لہذا ان لوگوں نے رائے مشورہ کیا اور تدبیر یہ کیا کہ ان لوگوں کو جو ہجرت کر کے وہاں گئے ہیں گرفتار کر کے لایا جائے۔ چنانچہ 3 آدمیوں کو یہاں سے روانہ کیا جاتا ہے، عمرو ابن عاص، عبداللہ ابن ابی ربیعہ اور عمارہ ابن ولید۔ 3 آدمیوں کو ان لوگوں نے اپنا سفیر بنا کر کے بھیجا۔ عمرو ابن عاص انتہائی زیرک اور ہوشیار شخص، اور حبشہ کے بادشاہ جن کا نام اسحمہ تھا، ان سے ان کی دوستی تھی۔ مکہ والوں نے ان کو خاص طور سے منتخب کیا کہ تم اپنے اثر و رسوخ کو بادشاہ کے اوپر جو تمہارے دوست ہیں استعمال کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی قیمتی ہدایہ اور تحائف دے کر کے روانہ کیا۔ یہ ہدایے اور تحائف جو تھے حقیقت میں رشوت کی ایک قسم تھی، اور وہ رشوت کی قسم آج بھی چلتی ہے۔ تو یہ ہدایہ اور تحائف دے کر کے بھیجا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مجلس میں بیٹھنے والے جو پادری ہوتے تھے، کیونکہ یہ بادشاہ عیسائی تھا، تو اس کے مجلس میں بیٹھنے والے اور مشیرکار جو ہوتے تھے اس کے اپنے مذہب کے عالم ہوتے تھے، جن کو پادری کہا جاتا تھا، وہی لوگ بیٹھتے تھے۔ ان تمام لوگوں کے بارے میں معلومات لے کر کے ہر ایک کے منصب کے مطابق اور ہر ایک کی طاقت اور قوت کے مطابق ہر ایک کے لیے ہدایہ اور تحائف ان لوگوں نے لیا، اور سب سے پہلے ہدایہ اور تحائف انہی لوگوں میں تقسیم کیا اور اپنی مدعا ان لوگوں کے سامنے پیش کی، اور بتایا کہ ہمارے یہاں کے کچھ مجرم بھاگ کر کے آئے ہیں اور آپ کے شہر میں پناہ لیا ہے، ہم ان مجرموں کو پکڑنے آئے ہیں۔ بادشاہ کے دربار میں جب ہم اپنا مدعا رکھیں گے تو آپ لوگ ہماری تائید کریں گے اور ہماری مدد فرمائیں گے۔ ان لوگوں نے وعدہ کیا اور کہا کہ ضرور آپ کی مدد کی جائے گی اور مجرموں کو اس وطن میں پناہ نہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد جب بادشاہ کی مجلس لگی، ان لوگوں نے تحفہ تحائف پیش کر کے اپنے مدعا کو پیش کیا اور اپنی لنترانیاں اس کو سنائی اور جھوٹ باتیں گڑھ کر کے اس کے سامنے پیش کیا، اور کہا کہ یہ لوگ ہمارے یہاں کے مجرم ہیں، ہمارے غلام ہیں، اپنے آقا کی اجازت کے بغیر وہاں سے بھاگ کر کے آئے ہیں۔ نہ انہوں نے کسی کو مارا تھا، نہ کسی کو ستایا تھا، بلکہ یہ لوگ مارے گئے تھے، یہی لوگ ستائے گئے تھے، انہی لوگوں کی جائیدادیں ضبط کی گئی تھی اور ان لوگوں کے کاروبار کو چھین لیا گیا تھا، سب کچھ انہی کے ساتھ ہوا تھا۔ لیکن بادشاہ وقت کے سامنے یہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ گنڈا گردی کرتے تھے، یہ لوگ داغا زنی کرتے تھے، یہ ہمارے یہاں بہت بڑے مجرم تھے اور اپنے جرم کی پاداش میں گرفتار ہونے کی خطرے سے آپ یہاں بھاگ کر کے آئے۔
جرم کچھ نہیں ہے، لیکن سارا الزام انہی لوگوں کے اوپر. جی ہاں، تو یہ ظلم کی چکی اور ظلم کا یہ سسٹم آج سے نہیں چل رہا ہے توحید پرستوں پر اور اللہ والوں پر، ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے. مجرم یہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن مجرم ان کو بنایا جاتا ہے پیسہ دے دے کر کے، رشوت دے دے کر کے. جی ہاں، اور یہ صورتحال ہر زمانے میں ہوتی ہے، جیسے موجودہ زمانے میں ہے. جو شاہد ایمان ہیں، جو اللہ کے بندے کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، جن کی نگاہ میں کسی ناحق کو ستانا اور ان کو قتل کرنا جرم عظیم ہوتا ہے، انہی لوگوں کو پکڑ کے بند کر دیا جاتا ہے کہ نہیں یہی مجرم ہے. تو ایسے ہی قیمت کے ذریعے، پیسہ کے ذریعے، طاقت کے ذریعے تاریخ میں ایسا ہوتا چلا آیا ہے، اور ایسا ان لوگوں کے ساتھ وہاں پیش آیا. جب ان لوگوں نے اپنی مدعا کو رکھا اور یہ باتیں سنائی، تو جن لوگوں کو پہلے ہی سے خرید لیا گیا تھا ان لوگوں نے ان کے ہاں میں ہاں ملایا اور کہا نہیں، یقیناً یہ مجرم ہے اور ان کو ان کے ساتھ بھیجنا ضروری ہے. اپنے ملک میں مجرموں کو پناہ نہیں دینا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ جہاں تم کو جانا ہے وہاں کا بادشاہ بہت اچھا ہے، وہاں ظلم و زیادتی نہیں ہوتی ہے، اور وہ زمین ارض صدق، سچائی کی زمین ہے، وہاں سچائی کی باتوں کو سنا جاتا ہے. چنانچہ جب یہ تقریر ان کی ختم ہوئی اور تمام اس کے مجلس میں بیٹھنے والوں کی تائید ملی بادشاہ کے سامنے، بادشاہ نے کہا کہ ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ جن کو آپ مجرم کہہ رہے ہو اور جن کو کہہ رہے ہو کہ ہمارے ملک میں آ کر چھپ گئے ہیں، میں ان کی بات کو نہ سنوں. اصل واقعہ اور اصل بات کیا ہے، ان کو کیا تکلیف تھی، وہ کیوں بھاگ کر آئے، ان کی کچھ زبانی سے نہ سنو اور آپ کے حوالے کر دوں، یہ تو عدل و انصاف کے خلاف ہے. لہذا میں تو ایسا نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ میں ان لوگوں کو بلا کر کے ان کی بھی باتوں کو سنوں. چنانچہ اس نے کہا کچھ نہیں، ایسے کسی کو مجرم بنا کر کے عادل بادشاہوں کے دربار سے نہیں بھیجا جا سکتا. لہذا ہم اس روئے زمین میں عدل و انصاف کے قائم کرنے والے بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ظلم اور زیادتی نہیں کرتے. لہذا جب تک ان کی بات میں نہ سن لوں وہ کیا کہہ رہے ہیں، تب تک میں کسی کو ملک سے نکلنے کا آرڈر نہیں دے سکتا. وہ لوگ ہیں کہاں، ان کو تلاشا جائے اور ہماری مجلس میں پیش کیا جائے. چنانچہ بلوایا گیا، لائے گئے، سنوائی ہوئی، پوچھا بات کیا ہے، آپ لوگ مکہ مکرمہ سے کیوں بھاگ کر کے آئے، کہ آپ کو لوگ پکڑنے کے لیے آئے ہیں، سنا ہے کہ آپ لوگ بہت بڑے مجرم ہیں، اور یہ لوگ بتا رہے ہیں کوئی نیا دین آپ لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے، نہ وہ آپ کے باپ دادا کا دین ہے، نہ ہمارے دین عیسائی سے موافقت رکھتا ہے. تو آخر کیا چکر ہے، کون سا دین ہے، کیا باتیں ہیں، اس سلسلے میں آپ لوگ کیا وضاحت کرنا چاہتے ہیں. حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے بھائی تھے، ان کو وہاں کے جو مسلمان تھے ان کو گفتگو کرنے کے لیے آگے بڑھایا، اپنا امیر اور پیشوا اور خطیب بنا کر کے بھیجا کہ یہی ہمارے تمام لوگوں کی ترجمانی فرمائیں گے. چنانچہ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں بادشاہ کے سامنے انہوں نے اپنی باتیں پیش کی. انہوں نے کہا اے بادشاہ، ہم لوگ بت پرستی کے خوگر تھے، بتوں کو بناتے تھے اور بتوں کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے ساتھ ہر چیز کو اس کی عبادت میں شریک ٹھہراتے تھے. ہم لوگ مردوں کو کھاتے تھے، مردہ خور تھے، ذبح کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے تھے.
ہم لوگ زناکاری کرتے تھے، بدکاری کرتے تھے، چوری کرتے تھے، ڈکیتی کرتے تھے، لوگوں پر طاقتور جو تھا وہ ظلم و زیادتی کرتا تھا، صورتحال انتہائی ابتر تھی، کمزور ظلم و ستم سے کرا رہے تھے، طاقتور اور بہادر اور جو خاندان کے سردار ہوتے تھے انہی کی باتیں سنی جاتی تھیں، انہی کی باتوں پر عمل کیا جاتا تھا۔ اسی درمیان اللہ رب العالمین نے اس انسانیت پر رحم نازل فرمایا اور ایک نبی اور رسول ہمارے اندر بھیجا۔ وہ نبی اور رسول ہمارے ہی خاندان میں آئے، ہمارے سامنے پلے بڑھے اور ان کی صداقت اور ان کی امانت داری ہمارے یہاں مشہور اور معروف ہو گئی۔ ان کی زبان سے کبھی کسی نے کوئی جھوٹ کلمہ نہیں سنا، ان کی امانت داری میں کبھی کوئی خیانت کا شائبہ نہیں آیا۔ تمام مکہ مکرمہ کے لوگوں نے آپ کو امین اور صادق کا خطاب ادا فرمایا۔ انہوں نے ہم کو ایک دین دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مجھ کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ہم نماز پڑھیں۔ آپ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم جو ہمارے اوپر ذمہ داری آتی ہے، ہمارے مال میں اگر اتنا زیادہ ہو تو زکوٰۃ ادا کریں، ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کریں، اقربا پرستی کریں، جو اپنے سے قریب لوگ ہیں ان کے ساتھ تعاون اور ہمدردی کریں، کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کریں اور اللہ رب العالمین کے ذات کے ساتھ اس روئے زمین میں سے کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ ہی کی ذات عبادت کے لائق ہے، اسی سے سوال کیا جا سکتا ہے، اسی سے مانگا جا سکتا ہے۔ یہ دین ہم کو بہت پسند آیا۔ یہاں اونچ نیچ کا فرق نہیں تھا، یہاں ہر انسان ایک دوسرے کے مساوی سمجھا جاتا تھا، لہذا ہم نے اس دین کو قبول کیا اور ہم نے آپ کو نبی اور رسول مان لیا۔ ہماری غلطی بس اتنی سی ہے، اتنی سی غلطی پر مکہ مکرمہ والوں نے ہم کو آگ کے انگاروں پر بھی لٹایا ہے، ہمارے اوپر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا ہے، سخت تیز دھوپ کی گرمی میں ہمارے اوپر بڑے بڑے پتھر ڈالتے تھے، ہماری پشتوں کو انہوں نے کوڑے سے سیاہ کر دیا۔ بھوک اور پیاس کی شدتوں کو ہم نے انہی لوگوں کے سامنے برداشت کیا، لیکن کسی کو رحم نہیں آیا، کسی کو ترس نہیں آیا۔ ہمارے اس رسول نے یہ فرمایا کہ ظلم و زیادتی کی انتہا ہو چکی ہے، لہذا تم کو ایک ایسی جگہ بھیجنے کی میں اجازت دیتا ہوں اور جانے کے لیے ہدایت کرتا ہوں جہاں ایک عادل بادشاہ ہے، ان کے یہاں ظلم و زیادتی نہیں ہوتی ہے اور ان کے یہاں امانت اور سچائی پر عمل کیا جاتا ہے، لہذا تم لوگ وہاں جاؤ، وہیں رہو، وہاں تم کو امن سکون ملے گا۔ آگے پھر دیکھا جائے گا، اللہ رب العالمین جیسے راستہ ہموار کرے گا اس طریقے سے انجام کار ہوگا۔ ہماری اتنی سی غلطی ہے، اس لیے ہمارے رسول نے کہا تو ہم نے آپ کے ملک میں پناہ لیا اور ہم یہاں انتہائی عزت احترام کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اگر ہمارا مجرمانہ ریکارڈ ہوتا، اگر ہم کہیں جو ہے جرم کرنے والے ہوتے تو اپنا جرم ہم نے یہاں بھی کیا ہوتا۔ آپ پورے ملک میں معلوم کر لیجئے کہ ہم نے کسی کے ساتھ جرم نہیں کیا ہے، ہم نہایت اطمینان کے ساتھ اپنے ایک جو ہے معتدل اور ایک صادق اور امین شہری کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ بادشاہ نے جب ان کی زبان سے یہ تقریر سنی، اس نے کہا خدا کی قسم، خدا کی قسم، یہ کلمات اور یہ باتیں اسی سر چشمے کی کری ہے جو جہاں سے جس چشمے سے رہنمائی اور ہدایت ابلنے والے چشمے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہدایت ملی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت ملی تھی، اسی چشمے کے سوتے کی ایک کڑی معلوم ہوتی ہے یہ بات ہے جس کو اس نبی اور رسول نے بتایا ہے۔ لہذا کفار مکہ کے لوگ یہ تمہارے ہدایت اور یہ تمہارے تحائف تمہارے منہ پر مارے جاتے ہیں، اس کو لے کر کے تم لوگ ہماری زمین سے نکل جاؤ، ان کو یہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ ان لوگوں سے کہا جائیے اللہ رب العالمین کی عبادت ہماری زمین میں امن سکون کے ساتھ کیجیے۔ اذهبوا انتم شیوم، شیوم کے معنی حبشہ کی زبان میں کہ اطمینان
امن اور سکون والے، آپ لوگوں کو امن اور سکون دیا جاتا ہے، اطمینان سے یہاں زندگی گزاریے۔ مکہ والوں کی یہ سفارت ناکام ہو گئی اس دن۔ عمرو بن عاص نے کہا کہ اب کیا ہوگا؟ اگر ہم لوگ ناکام ہو گئے تو بہت بڑی مصیبت اور ہماری بہت بڑی ناکامی ہوگی۔ چنانچہ اس نے کہا کہ کل میں ایک ایسی بات کہوں گا جس کے تمام کیس پورا ایک دم الٹ جائے گا، ہمارے حق میں ہو جائے گا۔ چنانچہ دوسرے دن پھر اس نے بادشاہ سے درخواست کیا اور کہا کہ دیکھیے، یہ لوگ حضرت مریم علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور ان کی توہین اور تذلیل کی باتیں کرتے ہیں۔ عیسائی بادشاہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، صرف ماننے والے نہیں، بہت سے تو ان کو خدا بھی کہتے ہیں عیسائیوں میں، ان کے خلاف بادشاہ وقت کی کان بھرا گیا تاکہ ان لوگوں کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ بات یقیناً قابل گرفت ہو سکتی تھی۔ جب یہ درخواست بادشاہ کے سامنے پیش کی گئی، بادشاہ نے پھر ان لوگوں کو بلوایا اور ان لوگوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے، اس عقیدے کی وضاحت طلب کی۔ اور جب اس عقیدے کی بات اس نے طلب کیا اور یہ مقدمہ دوسرے دن پیش آیا، تو پھر وہاں جو منظر پیش آیا اور وہاں جو باتیں حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی، وہ باتیں انشاءاللہ آئندہ خطبے میں آپ کو بتائی جائیں گی۔ آج یہیں پر سلسلہ کلام ختم کیا جاتا ہے اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین دین اسلام کے خاطر، دین توحید کو گھر گھر پہنچانے کی خاطر رب العالمین تو ہم مسلمانوں کو وہی طاقت اور وہی قوت عطا فرما جو تو نے صحابہ کرام کے دلوں میں طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ رب العالمین اس دین کے نام پر اور اس دین کی وجہ سے جتنی بھی مشقتیں، جتنی بھی پریشانیاں، جتنی بھی ٹینشن اور جتنی بھی تکلیفیں آتی ہیں، رب العالمین ہنسی اور خوشی سے ان کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور رب العالمین جو تو نے وعدہ کیا ہے ان مسلمانوں کے لیے جو تیرے راستے میں دکھوں کو جھیلتے ہیں اور تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں، رب العالمین اپنے ان وعدوں سے ہم لوگوں کو بھی مستفید فرما۔ رب العالمین ہمارے گناہوں اور غلطیوں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین جب تک اس دنیا میں زندہ رہے، عزت احترام کے ساتھ زندہ رہے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کرو۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم خذوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون۔ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح۔
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صفحہ درست کر لیجیے، مل کر کے کھڑے ہو جائیے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر. استغفر اللہ. استغفر اللہ. اللہم انت السلام.